سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. آج کی رات بہت ہی عظیم اور برکت والی رات ہے. 8 ذی الحجہ تو چلی رہا ہے الحمدللہ. اب اس میں بھی مخصوص راتیں شروع ہوئی ہیں جو خود اپنا ایک مقام رکھتی ہیں. یہ راتیں اس میں سے آج کی جو رات ہے یہ بڑی عظیم رات ہے. اس کا نام ہے شب تربیہ، شب یوم تربیہ. یوم تربیہ کس کو کہتے ہیں کہ جو کل کا دن ہے، یعنی 8 تاریخ شروع ہونے والی ہے. کل آج 7 ذی الحجہ ختم ہو جائے گی، ختم ہوگی مغرب کے بعد. تو کل کے دن کی رات آج شروع ہوگی. اس کو یوم تربیہ کہتے ہیں، شب تربیہ. کیا مطلب اس کا؟ تربیہ کے معنی مفسرین نے لکھا ہے غور فکر کرنے کے، سوچنے کے. آج کی رات یعنی 8ویں کی رات جو تھی، کل کا دن جو ہے 8ویں رات، کل کا دن جو ہے اس کا نام تربیہ ہے اور آج اس کی رات ہے. کیا سوچ اور فکر تھا؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8ویں شب خواب میں نظر آیا تھا کہ آپ جیسے اپنے بیٹے کو ذبح فرما رہے ہیں. تو جو اگلا دن آیا یعنی کل کا دن جو تھا یوم تربیہ اس کو کہتے ہیں، آپ نے وہ پورا دن سوچنے میں گزارا اور فکر کرتے رہے، سوچتے رہے کہ یہ جو خواب میں نے دیکھا ہے یہ اللہ کی طرف سے یا کوئی شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کی طرف سے. اسی فکر کے ساتھ آپ نے یہ پورا دن گزارا، اس لیے اس کو تربیہ نام رکھا گیا ہے. تو آپ نے سوچتے رہے. پھر شب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت تھی، غیب سے اطلاع فرما دی گئی کہ آپ نے جو خواب دیکھا تھا اسی خواب پر آپ تعمیر فرمائیں اور وہی کام کریں جو آپ نے دیکھا تھا. اس کے بعد پھر آپ نے جا کر قربانی دی تھی جو واقعہ چلا جانا. یہ شب جو ہے بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی برکت والی ہے، کیونکہ یہ تمام حجاج کرام جو ہیں اس وقت چل پڑے ہوں گے. بہت سے چل پڑتے ہیں، بہت سے صبح چلتے ہیں فجر کے بعد. سنت تو یہی ہے کہ فجر کے بعد چلا جائے، لیکن بہت سی رش کی وجہ سے حج حضرات چل پڑتے ہیں اور مینا کے اندر جا کے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ارکان حج شروع ہو چکے ہیں. یہ ابتدا ہے آج کی الحمدللہ رات کی. اس رات پہ اللہ نے بہت بڑا فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ اس عظیم رات میں ہمیں جو انعام ملا وہ یہ ہے کہ سارے فرشتوں نے اس وقت ہمیں گھیرا ہوا ہے. اللہ کی رحمت نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے. اور الحمدللہ ہمارے قلوب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص ایک سکون نازل فرمائے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ اس عظیم رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب فرما لیا اپنے فضل سے، کرم سے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے کہ جو جماعت، جو لوگ جمع ہو کر ایک جگہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے آپ بھی کر رہے ہیں اور جس وقت الحمدللہ ہماری ساری خانقاہوں کے اندر لوگ جمع ہوں گے، پوری خانقاہوں میں الحمدللہ لوگ جمع ہوں گے، اس مجلس کے لیے بیٹھے ہوں گے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اس وقت متعدد جگہ پر
بہت جگہوں پر لوگ اللہ کا ذکر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. ہوتے تو رہتے ہیں، کل بھی ذکر کیا، پرسوں بھی کیا، لیکن اس رات میں شامل ہونا اللہ نے اتنا فضل فرمایا کہ ہمیں دل کو نہیں پھیرا، ہمیں کسی اور طرف توجہ دی، ہمیں روکا نہیں. اب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم اس قابل کہاں کہ اتنی بڑی بڑی راتوں کی برکتیں لے سکیں، اور ہمیں ترغیب دے دی اور ہم چلتے ہوئے آ گئے. الحمدللہ ہمیں سمجھ دے دی اور ہم اکٹھے ہو گئے کہ کوئی ہمارا کمال نہیں، نہ کوئی ہماری صفت ہے. یہ کمال حضرت میں اصل میں کس کا ہے؟ علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ. ایک بزرگ کی صحبت کا اثر ہے کہ آج ایسے بڑے بڑے انعامات ہم لے رہے ہیں. کہاں ایسی مجلس ایسی رات میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ اس وقت یہ کام کر رہے ہوں گے، کیسے کیسے چیزوں میں لوگ مشغول ہوں گے. صحیح جائز کام میں مشغول ہوں بے شک، لیکن یہ جو انعام بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس وقت ہمیں فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. ادھر مینا کی طرف ایک رش چل پڑا ہے حاجیوں کا، الحمدللہ رونق لگی ہوئے گی. تو رات کو سوچنے حضرت ابراہیم علیہ صاحب اس وقت رات کو کیا فرما رہے تھے اور کیا کر رہے تھے. حج کے ارکان شروع ہو چکے ہیں. ایسے وقت میں ہم جیسے گناہ گاروں کو اللہ توفیق دے رہا ہے صرف ایک عمل کی وجہ سے، اور وہ ذکر اللہ ہے. ابھی حضرت نے فرمایا تھا اس ذکر کو خوب کرو اور پھیلاؤ. اس کو مجھے حکم کیا تھا، بھیجا تھا کہ کونے کونے ملک جگہ جگہ جا کے لوگوں کو ذکر کرانا. اللہ والا تھے، جانتے تھے کہ اس کی کتنے فضائل ہیں. اس میں شب جمعہ بھی آئیں گی، شب عیدین بھی آئیں گی، اور الحمدللہ ایسی ایسی راتیں آ رہی ہیں اور ہم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کتنے مشکل آسمان ہو رہے ہیں مفت کے اندر. آپ دیکھیں کتنے لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کریں گے سب ہمارے ساتھ بیٹھ کے. انعام کتنا بڑا ہے کہ گھیر لیا فرشتوں نے. کوئی جھوٹ تو ہے ہی نہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، روایت کی گئی ہے، ساری حدیث کے اندر موجود ہے. حدیث کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ وہ جماعت جو سب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے، مشغول ہوتی ہے ذکر کے اندر، چاروں طرف سے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتا ہے. یہ کتنا بڑا انعام اللہ اس رات میں ہمیں دے رہا ہے. وہ ہم نہیں جا سکے حج پر، ہم نہیں جا سکے مینا میں، لیکن الحمدللہ ایک اللہ والے کی صحبت سے فائدہ تو ہے. اللہ والے کی صحبتوں کی قدر کرو دوستو، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں یار. نبی تو کوئی نہیں آئے گا، انبیاء تو چلے گئے، لیکن ایسے وارثین چھوڑ گئے ہیں، ایسے وارثین چھوڑ گئے ہیں کہ الحمدللہ ان کے ساتھ بیٹھو گے تو فیض پہنچے گا. نبیوں کا فیض پہنچے گا. یہ ایک صحبت کا سارے ہم لوگ بیٹھ گئے الحمدللہ. ہماری طاقت ہے، ہم آتے ہیں، ہمیں پتہ ذکر کیا ہے. ہمیں کیا پتا تھا اتنی بڑی رات میں بیٹھ کے ہم ذکر کر لیں گے. لوگوں کو اس رات کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جو ہمیں شب تریہ ہوتی کیا ہے، کسی کو پتہ ہوگا تو اس کے انعام کتنا ہے مجھے بتائیں. میرے بھائی کیا نا خوشی ہے کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ایک کام کر لیں، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں، اس کو نہ چھوڑیں، اس کو نہ چھوڑیں. سمجھ آئے کہ اللہ والا ہے، اس کی صحبت سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. اس میں کتنی رکاوٹیں ہیں، کتنے مسافر ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ بات یاد رکھیں، جس نے اللہ کے دوست کے دامن کو پکڑا وہ کامیاب ہوگی، کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، سستی ہو جاتی ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس دامن کو پکڑے رکھیں آپس، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. درود شریف پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین دعا و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل علی محمد وعلى ازواجه امهات المؤمنین وذریته واهل بیته كما صليت على آل ابراہیم انك حمید مجید وسلم تسلیما دائما كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وحزننا وجننا خطأنا عمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمنا للإيمان وقنا للإيمان وأحشرنا جمع كلمات الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف قلوبي صرف قلوبنا على طاعتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمهم كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستغفرنا وشيخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک خاتون کا بولٹر میں انتقال ہو گیا، ان کی یہ دعا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، یا اللہ ان کی قبر کو نظر تک میرے مولا جنت کی کیاری بنائے، یا اللہ ان کے معاملات آسان فرمائے، قبر کی آزمائشیں آسان فرمائے، قبر کے فتنوں سے بچائے، ان کے لواقین کو صبر و زمین نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت عرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.